السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جہاں بھی آپ ہیں کہ اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ میں رکھے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ 22 جنوری 2024 کو رام مندر کا افتتاح ہونے جا رہا ہے اور اس کام کو ہمارے ملک کے وزیر اعظم انجام دیں گے۔ اس موقع پر اہل ایمان اور مسلمانوں کی بہت بڑی تنظیم اور سنستھا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے ایک نوٹس جاری کیا ہے جس میں اہل ایمان کو مسلمانوں کی عقیدے کی بات ہوئی ہے اور آنے والے 22 تاریخ کے حوالے سے حضرت نے بہت اہم بیان جاری کیا ہے جو ہم سب کے لیے بہت فائدہ مند اور سود مند ثابت ہوگا۔ اس لیے میں آپ حضرات کی خدمت میں پورا بیان پڑھ رہا ہوں تاکہ حضرت کے الفاظ آپ تک بھی پہنچ جائیں۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اپنے پریس نوٹ میں کہا ہے کہ کائنات اور اس کے پیدا کرنے والے کے بارے میں اسلام کا تصور بالکل واضح ہے اور وہ یہ کہ ایک ہی خدا ہے جس نے اس کائنات کو اور اس کے تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ وہی روزی دیتا ہے، وہی علم عطا کرتا ہے، وہی انسان کو عزت سے نوازتا ہے اور وہی زندگی اور موت کے فیصلے کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مختلف خدا مل کر کائنات کا انتظام سنبھالتے ہوں، کوئی شکستہ کا خدا ہو، کوئی روزی کا، کوئی طاقت کا اور کوئی زندگی اور موت کا۔ یہ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ انسانی مساوات اور برابری کا جذبہ پیدا کرتا ہے کیونکہ اس کو ماننے والا ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہم سب کو خدا ہی نے پیدا کیا ہے اور انسان ہونے کے اعتبار سے ہم سب برابر ہیں، اور اس یقین کی وجہ سے انسان کے اندر تمام مخلوقات کی بھی محبت پیدا ہوتی ہے کیونکہ وہ سب اسی خدا کی پیدا کی ہوئی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ایودھیا میں جو رام مندر کی تعمیر کا عمل ہونے جا رہا ہے یہ یوں تو سراسر ظلم پر مبنی ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اس کے نیچے کوئی مندر نہیں تھا جس کو منہدم کر کے مسجد بنائی گئی ہو، اور اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے کہ خاص اسی جگہ شری رام چندر جی پیدا ہوئے ہوں، لیکن قانون سے ہٹ کر عدالت نے اکثریتی فرقے کے ایک طبقے کے ایسے آستھا کی بنیاد پر یہ فیصلہ دیا ہے جس کا خود ہندو بھائیوں کی مقدس کتابوں میں ذکر نہیں ہے۔ یہ یقیناً ملک کی جمہوریت اور سیکولرزم پر بڑا حملہ ہے۔ اس لیے اگرچہ مسلمانوں نے سپریم کورٹ کا احترام کرتے ہوئے اس فیصلے پر خاموشی اختیار کی ہے، مگر اس فیصلے نے ان کے دلوں کو مجروح کیا ہے۔ اب اسی فیصلے کو اساس بناتے ہوئے ایک ایسی مسجد جس میں سینکڑوں سال نماز ادا کی جگہ پر رام مندر کی تعمیر، اس میں حکومت کی خصوصی دلچسپی اور وزیر اعظم کے ذریعے اس کا افتتاح انصاف اور سیکولرزم کا قتل ہے اور سیاسی مقاصد کے لیے ملک بھر میں اس کی تشہیر اقلیتوں کے زخم پر نمک چھڑکنا ہے۔ اس لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ حکومت کے اس غیر سیکولر اور غیر جمہوری رویے کی سخت مذمت کرتا ہے۔ حضرت سے یہ بھی سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا 22 جنوری کو دیپ جلانا چاہیے اور جے شری رام کا نعرہ لگانا چاہیے؟ تو مسلمانوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مشرکانہ عمل اور مشرکانہ نعرہ ہے۔ اگر ہندو بھائی مندر کی تعمیر کی خوشی میں دیپ جلائیں تو ہمیں اس پر اعتراض نہیں، لیکن مسلمانوں کے لیے ہرگز اس عمل میں شرکت جائز نہیں ہے۔ اسلام نے تمام مذہبی مقدس شخصیتوں کا احترام کرنے کو کہا ہے۔ ہم شری رام جی کے بشمول ہندو مقدس شخصیتوں کا بھی احترام کرتے ہیں، لیکن ہم ان کو خدا نہیں مانتے۔ مسلمان صرف اللہ کی توحید اور کبریائی کا نعرہ لگاتا ہے، کسی اور شخصیت کا نہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو اس سے پوری احتیاط برتنی چاہیے اور ہرگز ایسے عمل کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے۔
یہ حضرت نے پوری ضرورت کی باتیں جو اس موقع پر کہنی جانی چاہیے تھی پوری وضاحت اور صراحت اور آسان لفظوں میں کہہ دی ہے۔ اس لیے اہل ایمان اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اس موقع پر اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے، اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے کم سے کم ہمیں ان کاموں میں شریک نہیں ہونا چاہیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیاوی دیپ جلانے کے چکر میں ہمارے ایمان کا دیپ بجھ جائے اور اس کی روشنی تاریکی میں بدل جائے اور پھر ہمیں اس دنیا سے بغیر ایمان کے جانا پڑے۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت خود کریں، شرکیہ اور کفریہ الفاظوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔